السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، آواز ٹھیک کرو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ بارو چیک کر لو۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، انہ علیم قدیر۔ سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ آواز ٹھیک نہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بابرکت کلام میں سے جو آیہ مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اس میں اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملا کے دے دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ رکھتا ہے، بے اولاد رکھتا ہے۔ اِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا اور پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے۔
اس کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ اولاد کا اختیار بھی مکمل طور پر اسی کے پاس ہے۔ انسان اس حوالے سے مکمل طور پر بے بس ہے، اور اولاد کی تقسیم کے سلسلے میں 4 باتیں پروردگار عالم کی طرف سے بیان فرمائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں ہی دیتا ہے، لڑکے نہیں دیتا۔ دوسری بات یہ کہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، لڑکیاں نہیں دیتا۔ تیسری بات یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد عطا کر دیتا ہے، لڑکے بھی دے دیتا ہے، لڑکیاں بھی دے دیتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ بتلائی گئی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا، بے اولاد رکھتا ہے۔ آخر پہ فرمایا گیا انہ علیم قدیر، کہ وہ بڑا صاحب علم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے اور کیوں دینا ہے، اس کے دینے یا نہ دینے میں کیا حکمت ہے، یہ اسی کے علم میں ہے۔ اور وہ صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ قدیر یعنی پوری قدرت رکھنے والا بھی ہے۔ انسان اس کی قدرت کے سامنے بے بس ہے، وہ جو دینا چاہے نہ تو انسان اسے روک سکتا ہے اور نہ دنیا کی کوئی اور طاقت، اور وہ اگر اپنی قدرت کے تحت نہ دینا چاہے تو نہ تو انسان اپنے چیز میں وہ مقدر میں کر سکتا ہے وہ چیز، اور نہ ہی دنیا کی کوئی اور طاقت اسے وہ چیز دے سکتی ہے جو اللہ نہ دینا چاہے۔ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب قدرت بھی ہے۔ حضرات محترم، اولاد دنیا کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہر شخص کو اولاد کی خواہش اور اولاد کی چاہت ہوتی ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی بڑی قیمتی دولت بھی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، سائنسدان اگر یہ چاہیں کہ کسی بے اولاد کو اپنے علاج کے ذریعے، اپنی دوا کے ذریعے وہ بیٹا یا بیٹی دیتے ہیں، ان کی پوری کوشش ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے قسمت میں نہیں لکھا، اس مالک نے فیصلہ نہیں کیا، تو پھر ساری دنیا کے حکیم، ڈاکٹر مل کر اسے اولاد نہیں دے سکتے۔ اتنی قیمتی دولت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مالدار، امیر کبیر، بڑے بڑے رئیس اور سیٹھ، حتیٰ کہ بعض اوقات بڑے بڑے حکمران اور بادشاہ بھی اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ فرعون کو آپ دیکھیں نا کہ وہ دعوے کرتا تھا انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور بڑے تکبر سے کہا کرتا تھا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ مصر کا ملک میرا نہیں ہے، یہ سرزمین میری نہیں ہے، اور یہ جو نہریں بہتی ہیں کیا یہ میری نہیں ہے؟ لیکن اولاد اس کے پاس نہیں تھی، وہ باپ نہیں بن سکا تھا۔ قرآن کریم میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں پیدائش کے بعد ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا، اور وہ صندوق فرعون کے سامنے پہنچا، اسے کھولا گیا تو اس میں بڑا پیارا، بڑا خوبصورت بچہ لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دل میں آیا کہ ہو سکتا ہے یہی وہ بچہ ہو کہ جو آگے چل کر میری حکومت کے خاتمے کا سبب بنے، کیونکہ اسے نجومیوں نے بتلایا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے بنی اسرائیل کے کتنے ہی بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جب اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ اس نے کیا تو اس کی بیوی نے کیا کہا، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، اسے قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں۔
یعنی فرعون جیسا ظالم اور جابر اور فرعون جیسا بادشاہ حکمران بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ دولت عطا نہیں کی تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی اتنی قیمتی نعمت ہے. ساری جہان کے خزانے بھی اگر کوئی صرف کر دے، خرچ کر دے، اور اللہ تعالیٰ اسے اولاد نہ دینا چاہے تو کوئی اسے اولاد جیسا قیمتی پھل اور میوہ نہیں دے سکتا. اولاد ہر انسان کی کمزوری ہے، ہر انسان کی خواہش ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اولاد سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے، انسان کے توالد اور تناسل کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے، انسان کا خاندان پھلتا اور پھولتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اولاد کی وجہ سے انسان کی زندگی میں رونق آتی ہے. جو صاحب اولاد ہیں ان کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میاں بیوی جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، بیٹا یا بیٹی نہیں ہے، تو ان کے اندر پایا جانے والا احساس محرومی کس درجے کا ہے، ان کے اندر کے جذبات کیا ہیں اور ان کے دل کی خواہشات کیا ہیں. اللہ رب العزت نے بھی قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زیب و زینت ہیں. اسی طرح اولاد کو عصائے پیری بھی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے کی لاٹھی. انسان جب بڑھاپے کی الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، بڑھاپے کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، بڑھاپے کی کمزوری اور اضمحلال اس پہ طاری ہوتا ہے، تو پھر جیسے بڑھاپے میں انسان لاٹھی کا سہارا لے کر چلتا ہے، اسی طرح بڑھاپے میں انسان کے ساتھ اگر کوئی دنیا میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی اولاد کھڑی ہوتی ہے. اس لیے لوگ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں. اولاد دنیا کے ساتھ ساتھ ایک بندہ مومن کے لیے آخرت کے حوالے سے بھی بہت بڑی نعمت ہے، آخرت کے حوالے سے بھی بہت بڑی دولت ہے. حتیٰ کہ وہ اولاد جو زندہ نہ ہو، جو جوان نہ ہو، وہ اولاد جو پیدا ہوتے ہی مر جائے، چند منٹوں کی، چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی اولاد ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کے چھوٹے چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر اسے جنت کے اندر لے کے جائیں گے. اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ عالم برزخ میں موت کے بعد اللہ کے ایک بندے کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنی زندگی، اپنی مہلت گزار کر دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، ایک اور عالم میں آ چکا ہوں، میرے عمل کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، میرے درجے کیوں بلند ہوئے، مجھے کیوں اونچا کیا گیا؟ تو اسے یہ بتلایا جاتا ہے لاستغفار ولدک، دنیا میں تو نے نیک بیٹے، نیک اولاد چھوڑی تھی، وہ تیرے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کر رہی ہے، اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے درجے کو بلند کرتا چلا جا رہا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ بات ارشاد فرمائی، ان ولد الرجل من کسبہ، کہ انسان کی نیک اولاد بھی اس کی کمائی ہے. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل کمائی ہی نیک اور صالح اولاد ہے. یہ دنیا کے چند ٹکے، یہ چند روپے، یہ بھی انسان کی کمائی ہے، لیکن یہ دنیا میں ہی رہ جائیں گے. اگر موت کے بعد انسان کے ساتھ کوئی دنیا کی قیمتی چیز جائے گی جو مرنے کے بعد بھی اس کے کام آتی رہے گی تو وہ نیک اولاد ہے. اس حدیث پاک پہ بھی غور کیجئے. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے، عمل کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. وہ تو زندگی میں ہی کوئی نیکی انجام دے سکتا ہے نا، مرنے کے بعد کیا کر سکتا ہے؟ لیکن فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے
انسان کی وفات کے بعد بھی اس کو مسلسل ثواب پہنچتا رہتا ہے، وہ تین چیزیں مرنے کے بعد بھی اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی رہتی، ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک علم ہے، اور تیسری چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو انسان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح حضرات محترم، وہ چھوٹے بچے جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، جن کی وفات پر ایک بندہ مومن صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے یا بیٹی کی روح نکال لی؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے حکم سے ہم نے تیرے فلاں بندے کے بیٹے یا بیٹی کی جان قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے میرے بندے کے دل کے پھل کو توڑا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا حکم ہوا، ہم نے تیرے فلاں بندے کے دل کے پھل کو توڑ دیا، یعنی اس کا بیٹا یا بیٹی، ہم نے اسے تیرے حکم سے دنیاوی زندگی اس کی جو تھی مکمل ہو گئی، ہم نے اس کی جان نکال لی۔ اور بیٹے یا بیٹی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمائے نا اس حدیث پاک میں، اللہ پوچھتے ہیں حین قطعتم ثمرۃ فؤادی، تم نے میرے بندے کے دل کا پھل توڑا تھا۔ اولاد بڑا میٹھا میوہ ہے دنیا کا، سب سے زیادہ انسان کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بیٹا یا بیٹی بیمار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، ماں باپ یہاں تک دعا کر دیتے ہیں اللہ ہمارے بیٹے کو یا ہماری بیٹی کو ہماری زندگی لگا دے، اسے ہماری زندگی لگا دے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، تیرے بندے کے دل کے پھل کو ہم نے توڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس نے کیا کہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، اس نے تیری تعریف کی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تھا، اللہ تیرے فیصلے پر راضی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، یہ اللہ کی تعریف کرنے والے کا محل ہے۔ اتنی بڑی تکلیف اور اذیت میں اللہ رب العزت کی حمد بیان کرنے والے بندے کا گھر ہے۔ تو اولاد تو میرے بھائیوں ایک مسلمان کے لیے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بہت بڑا ایک سرمایہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں میں ایک مسلمان کے لیے بڑی قیمتی دولت ہے۔ آپ نے ان حدیثوں پہ غور کیا اور آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے، وہ اولاد جو جوان نہیں ہوتی، بالغ نہیں ہوتی، نیک اعمال انجام نہیں دیتی، وقت نہیں آتا عمل صالح کا، نیکیاں کر نہیں سکتی، چھوٹی عمروں میں فوت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس اولاد کو بھی روز قیامت ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے بخشش کا اور نجات کا ذریعہ بنائیں گے، اس کے دخول جنت کا سبب بنا دیں گے۔ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، ہر مرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ باپ بن جائے، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ماں بن جائے، لیکن آپ جانتے ہیں ہر ایک کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا دنیا میں انسان کی ہر تمنا اور ہر آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ یہ دنیا آرزوؤں اور خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے آرزوؤں اور تمناؤں کو قربان کرنے کی جگہ ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے نا، شاید پچھلے جمعے بھی یہ جملہ میں نے پڑھا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دب نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ایک بڑا متقی پرہیزگار نیکوکار انسان بھی اس دنیا کے اندر اپنی تمام تر خواہشات اور آرزوؤں کو پورا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ کچھ خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے ان کی تمام تر خواہشات اور آرزوؤں کے پورا ہونے کی جو جگہ بنائی ہے وہ جنت ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، اور اولاد کی شدید ترین خواہش بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہر ایک کی پوری نہیں ہوتی۔ کوئی کلی طور پر اولاد سے محروم رہتا ہے، کوئی جزوی طور پر محروم رہتا ہے۔ کلی طور پر محروم رہنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں، جیسا کہ آپ نے آیہ مبارکہ کے اندر سنا، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ بے اولاد رکھتا ہے، کسی کو باندھ رکھتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ اسی طرح جزوی محرومی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں دی ہیں، بیٹا نہیں دیا ہے، اور ظاہری بات ہے بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، بیٹی بیٹے جیسی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو آزمائش ہے نا جی اولاد سے محرومی کی، یہ کسی گناہگار یا فاسق و فاجر انسان کے ساتھ ہی وابستہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیکوکار اور پرہیزگار بندوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار کر کے اس کی صحت چھین کر اس کی آزمائش اور اس کا امتحان لیتا ہے، اسی طرح بھائی صاحب بیٹھ جاؤ، اسی طرح اللہ رب العزت انسان کو اولاد سے محروم رکھ کر بھی اس کی آزمائش اور اس کے امتحان کا انتظام کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اولاد کی ولادت کا وقت قریب تھا اور ان کے دل میں یہ خواہش تھی اور انہیں یہ امید تھی کہ بیٹا ہوگا۔ کہنے لگی یا اللہ میرے پیٹ میں جو اولاد پل رہی ہے، اللہ میں نظر مانتی ہوں کہ میں اسے تیرے دین کے لیے اور تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ولادت ہوئی تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ تو بیٹی تھی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا، اور ظاہری بات ہے بیٹی بیٹے جیسی بھی نہیں ہو سکتی۔ ماں کی خواہش تھی اور ماں نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں اسے اللہ کے دین کے لیے اس کے گھر کے لیے وقف کروں گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی خواہش کیا تھی؟ کتنی نیک خاتون، کتنی پاک باز عورت، بیٹے کی خواہش، لیکن فیصلہ رب کا تھا بیٹی ہوگی، تو وہی معاملہ ہوا۔ اب حضرت مریم علیہ السلام دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا خدیجہ بنت خویلد ومریم بنت عمران وعائشہ بنت صدیق وعائشہ بنت ابی بکر۔ مردوں میں تو بڑے کامل ہوئے ہیں لیکن عورتوں میں 3 عورتیں کامل ہوئی ہیں، یعنی ان کا بڑا اونچا مقام اور مرتبہ، بڑا درجہ ہے۔ ایک تو خدیجہ بنت خویلد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، میری اور آپ کی اماں جان، اور دوسرے آپ نے فرمایا مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، بغیر شوہر کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اونچے مقام والا، ایک اللہ کا بڑا جلیل القدر پیغمبر بیٹے کے طور پر دیا۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآسِيَةُ امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ سلام اللہ علیہا۔ پھر اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ آپ نے کیا، وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى الطَّعَامِ۔ اور عائشہ کی فضیلت تو دنیا کی عورتوں پر ایسے ہے جیسے سرید کو دنیا کے تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول کو یہ کھانا بڑا پسند تھا، سرید، یہ یوں سمجھ لے کہ گوشت کے شوربے کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کے بنایا جاتا تھا، اللہ کے رسول کو بڑا مرغوب تھا۔ فرمایا جیسے یہ کھانا دوسرے کھانوں پر فوقیت رکھتا ہے، اسی طرح میری بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی دوسری عورتوں پر برتری رکھتی ہے۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے میرے عزیزو، اگر انسان کی خواہش ہونا کہ اللہ تعالیٰ بیٹا دے، لیکن اللہ بیٹی عطا کر دے تو اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کو کمتر نہیں سمجھنا۔
ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بیٹی کو ہی بلوغت میں اور جوانی میں اتنا تقدس، اتنی پاکیزگی، ایسا حیا، ایسی شرم، ایسا کردار، ایسا تقوی، ایسی نیکی اور طہارت عطا کر دے کہ وہ بیٹوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے اور دنیا اور آخرت میں انسان کے عز و شرف میں اضافے کا سبب بن جائے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دیکھے نا بیٹے کی خواہش کی، بیٹی دی اللہ نے، لیکن اللہ نے دیکھے اس بیٹی کو کیا بنا دیا، اس پیغمبر کی ماں بنایا جس نے دودھ پیتے ہوئے شیر خارگی کے عالم میں کہا تھا قال انی عبد اللہ، گود میں چند دن کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن اللہ کے حکم سے بول کے کہتے ہیں لوگوں میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے بابرکت بنایا، وبرا بوالدتی، اور مجھے اللہ نے اپنی ماں کے ساتھ بڑا نیک سلوک کرنے والا بنایا۔ حضرات محترم، اولاد انسان کی خواہش بھی ہے، انسان کی مجبوری بھی ہے، لیکن اس کا سارا انحصار اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے فیصلے پر ہے۔ بعض لوگوں کو شادی کے چند سال گزر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد نہیں دیتے، اس کی کچھ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ مرد بیمار ہو سکتا ہے کہ عورت کے ساتھ کوئی مرض لاحق ہو۔ ایسی صورتحال میں اولاد کے حصول کے لیے علاج کروانا، میڈیسن کا، دوا کا استعمال کرنا، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جانا، اللہ رب العزت سے اولاد کا طلبگار ہونا، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات مرد بھی ٹھیک ہوتا ہے، عورت بھی بالکل تندرست ہوتی ہے، میڈیکلی ان کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا، اولاد نہیں ہوتی، برسوں گزر جاتے ہیں شادی کو۔ سبب کیا ہے؟ میرے رب کو منظور نہیں ہے، میرے پروردگار کا فیصلہ نہیں ہے۔ اور ایسے بہت سے جوڑے دیکھے گئے کہ جنہیں کسی قسم کا کوئی جسمانی عارضہ نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بظاہر، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا ہوتا کہ ان کی ہاں اولاد ہو سکتی ہے۔ ایسے والدین کو چاہیے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، ان جملوں کو ورد زبان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا وہ حصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، اس کی بغاوت نافرمانیاں چھوڑ دو، میری دعوت کو قبول کر لو، اللہ سے زیادہ توبہ کرو، اللہ تمہیں دنیا میں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا، اور مال اور بیٹوں کے سوا انسان کو دنیا کی چیزوں میں سے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ جناب میری شادی کو 7 سال ہو گئے ہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ شیخ نے کہا تم اور تمہاری بیوی کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگو، اپنے گناہوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ سے توبہ کرو۔ اگلے سال وہی بندہ اس عالم دین کے پاس آیا اور بڑا خوش ہو کر بتانے لگا کہ جی آپ نے مجھے قرآن و سنت کی روح سے زیادہ استغفار کرنے کو کہا تھا، میں نے اور میری بیوی نے پورا 1 سال آپ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان میڈیکل کا علاج کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، اس حالت میں بندہ مومن کو
اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے. ایمان کی شاخیں ہیں. کچھ باتوں پر یقین کرنے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم سب کا یہ ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر. یہ جو الفاظ ابھی آپ نے سماعت کیے ہیں نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر کی اچھائی اور برائی اللہ کی طرف سے. تقدیر لکھنے والا کون ہے؟ قسمت بنانے والا کون ہے؟ صرف اور صرف میرا رب ہے. یہاں پہ سفر کرتے ہوئے بعض وقت گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ، رضی اللہ تعالی، کہ تمہارے مقدر میں جو چیز نہیں ہے، تمہاری قسمت میں نہیں ہے، تمہیں نہیں مل رہی، بڑی ٹکریں تم نے ماری ہیں، اللہ سے نہ مانگو، فلاں فلاں سے مانگو، وہ تمہارے مقدر میں وہ چیز لکھ سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، تقدیر کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے، میرے قبضہ قدرت میں ہے، میرے پاس ہے. میں اس میں جو چاہوں لکھ سکتا ہوں، جو چاہوں مٹا سکتا ہوں، اور یہ سراسر میری مشیت اور میرے فیصلے پر منحصر ہے. اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی، پھر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے رب سے اپنے تعلق کو کمزور نہیں کرنا چاہیے. شیطان اس گھاٹ میں ہوتا ہے کہ کوئی بندہ مومن کب اپنے ایمان کے اندر کمزوری کی ملاوٹ کرتا ہے اور وہ اسے اپنا شکار بناتا ہے. کہ میرا ایک دوست، میرا ایک جاننے والا، اچھا خاصا سمجھدار، مسجد کے بالکل متصل اس کا گھر، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی. میں نے کہا بھائی نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا 7-8 سال ہو گئے شادی کو، اولاد ہوتی نہیں، نماز پڑھ کے کیا لینا؟ کیا یہ ایک مسلمان کا دستور اور وتیرہ ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ نے اولاد نہیں دی، اللہ نے گاڑی نہیں دی، اللہ نے بنگلہ نہیں دیا، اللہ نے کاروبار نہیں دیا، اللہ نے دنیاوی مال و دولت نہیں دیا، تو اس رب کے ڈر کو چھوڑ دیا جائے، اس پروردگار سے اپنے تعلق کو توڑ دیا جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اولاد مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے خاص طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت نہیں عطا فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا ما تعدون الرقیب فیکم، تم اپنے اندر سے لا ولد بے اولاد کس کو کہتے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جس کا کوئی بچہ نہیں یا کوئی بیٹا یا بیٹی نہیں ہے وہ بے اولاد ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذاک الرقیب لیس ذاک الرقوب، فرمایا لیس ذاک الرقوب، یہ بے اولاد نہیں ہے. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جس کی اولاد نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں ہے، اللہ کے رسول وہ بے اولاد نہیں تو پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْءٍ، اصل میں بے اولاد تو وہ ہے کہ جس کا بیٹا یا بیٹی جس کی اولاد میں سے کوئی فوت نہیں ہوا، کوئی بچپن میں موت کا شکار نہیں ہوا. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس مومن بندے کو دنیا میں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا اور اس نے اللہ کا فیصلہ سمجھ کر، تقدیر کا لکھا سمجھ کر اس میں صبر کیا، اپنے رب سے شکوہ شکایت نہیں کی، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اتنا اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنت الفردوس کی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ اس کے تو ذہن میں آئے گا کہ یہ اولاد کا نہ ہونا تو سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. میرے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ہدایت فرمایا کہ کسی مسلمان کو بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اتنی سی بھی تکلیف ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رضا سمجھ کر قبول کرتا ہے، اللہ اس پہ بھی اسے اجر دیتا ہے. تو اولاد سے محروم ہونا تو دنیا کی ایک لحاظ سے سب سے بڑی مصیبت اور سب سے بڑی ٹینشن ہے.
اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے پناہ اجر و ثواب اور انعام و اکرام اپنے بندے کو روز قیامت عطا فرمائے گا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھیے، اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد پیدا ہو نہیں سکتی ہے، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے ہیں۔ اور قربان جاؤں حضرت زکریا علیہ السلام کے انداز دعا پر، کیسے اپنے رب سے التجا کرتے ہیں، کیسے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنے کلام پاک میں کیا، دعا کرنے کا طریقہ سکھلایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان مبارک سے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ کہتے ہیں یا اللہ میری ہڈیاں بھی گھل چکی ہیں، یعنی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا، میرا سارا سر سفید ہو چکا ہے، سارا سر بڑک اٹھا ہے، کوئی بال سیاہ نہیں رہا۔ اللہ اس عمر میں اولاد ہوتی نہیں ہے، لیکن اگلے الفاظ بڑے ایمان افروز ہیں، لم اکن بدعائک رب شقیہ، اللہ میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی تجھ سے مانگا ہے محروم نہیں رہا، اللہ اب تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں، میرا یقین ہے کہ اب بھی میں محروم نہیں رہوں گا۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کا بھی ذکر ہوا نا، حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، ان کی پرورش میں تھی، وہ اپنے محراب میں اپنے عبادت گاہ میں اللہ کے ساتھ لو لگائے ہوئے تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں چلے گئے اور دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے سامنے بے موسم پھل پڑے ہوتے ہیں، گرمی میں سردی کے پھل، سردی میں گرمی کے پھل۔ حضرت زکریا علیہ السلام پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی ہے، کہتے ہیں یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے؟ علاقے میں نہیں ملتے، اس شہر میں نہیں ملتے، بے موسم پھل ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے میرے پاس آتے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں اولاد کی دعا کی خواہش پیدا ہوئی، یا اللہ اپنے اس بندی کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے اپنی جناب سے نیک بیٹا عطا کر دے، اللہ دعاؤں کا سننے والا تو تو ہی ہے نا۔ حضرات محترم اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں، اللہ نے اولاد نہیں دی، گناہگاروں کی بات کیا کریں، بد کرداروں کی بات کیا کریں، نافرمانوں کی بات کیا کریں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اتنے جلیل القدر پیغمبروں کو بھی اولاد سے محروم رکھا، حتیٰ کہ بڑھاپے کی آخری منزل کو پہنچ گئے۔ آپ جانتے نہیں ہیں میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے بیٹے شیر خارگی میں ہی اس دنیا سے چلے گئے، آپ کی بیٹیاں ہی تھی جو آپ کے آنگن میں پلی بڑی تھی اور جوان ہوئی تھی۔ 3 بیٹیاں بھی میرے نبی کی آپ کی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے چلی گئی تھی، بیٹے بھی چلے گئے، 3 بیٹیاں بھی چلی گئیں، ایک ہی بیٹی تھی نا جو آپ کی وفات کے وقت زندہ تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایک مسلمان کو اگر وہ بے اولاد ہے، اگر وہ بیٹے سے محروم ہے، تو اسے اللہ کے نبیوں کی زندگی پر غور کر کے اپنے ایمان کی تازگی کا سبب پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، فرشتے آئے نا بیٹے کی بشارت لے کر، تو ایک جگہ پہ قرآن کہتا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا، انہوں نے ایسے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارے، کیا کہہ رہے ہو تم؟ عجوز عقیم، خاوند میرا بوڑھا ہے، خود میں بانجھ ہوں، اولاد پیدا کرنے کی سکت نہیں ہے، کہاں سے بیٹا پیدا ہوگا؟ اور دوسری جگہ پہ قرآن کہتا فَضَاحِكَتْ، وہ ہنس پڑی حیرت کے ساتھ، ششدر رہ گئی، بیٹا پیدا ہوگا۔ فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ سنیے اور اپنے ایمان کی تازگی کا سامان کیجئے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، اے نبی کی بیوی، اے اللہ کی بندی، حیرت کا اظہار ان کاموں پہ ہو سکتا ہے جو انسان کے بس میں ہو، یہ تو تجھے تیرا رب بشارت دے رہا ہے، اللہ کے کاموں میں حیرت اور تعجب کیسا؟
रहमतुल्लाह व बरकातहू अलैकुम अहलल बैत, तुम पर इस घर के रहने वालों अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की बरकतें हैं। और अल्लाह ताला ने फिर हजरत सारा अलैहिस्सलाम को, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की नेमत से नवाज दिया। तो इससे क्या पता चलता है, अगर अल्लाह औलाद की महरूमी की आजमाइश में डाले, ईमान डगमगाना नहीं चाहिए, यकीन कमजोर नहीं होना चाहिए, रब से ताल्लुक में इस्बेहलाल नहीं आना चाहिए, परवरदिगार का दर छोड़ के दर बदर की ठोकरें नहीं खानी चाहिए। और अगर अल्लाह बार बार दुआ करने, सारी जिंदगी मांगने के बाद भी औलाद अता ना करे, तो तकदीर की अच्छाई और बुराई पर ईमान लाए बगैर कोई बंदा मुसलमान नहीं हो सकता। फिर एक बंदा मोमिन को अल्लाह ताला के फैसले पर राजी रहना चाहिए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए थे, हजरत माकिल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आके कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे एक रिश्ता आया है, बड़ी खानदानी औरत है और बड़ी खूबरू हसीन और जमील औरत है, लेकिन उसके यहां औलाद नहीं हो सकती, क्या मैं उससे निकाह कर लूं? आपने फरमाया ना करो। कुछ देर के बाद वो दोबारा आए, यही सवाल पूछने लगे, मशवरा लेने लगे अल्लाह के रसूल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा कहा कि उससे निकाह ना करो। उनका दिल उस रिश्ते में अटका हुआ था, ख्वाहिश थी उनकी, औरत अमीर कबीर थी, हसीन जमील थी। फिर तीसरी दफा आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फिर फरमाया कि उससे निकाह ना करो, और साथ ये जुमला इरशाद फरमाया, तज़व्वजुल वदूदुल वलूद, उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा मोहब्बत करने वाली और ज्यादा बच्चे जन्ने वाली, क्योंकि आपने फरमाया मैं रोज़े क़यामत अपनी उम्मत की कसरत में फख्र करूंगा। ये कैसे पता चलेगा कि किसी औरत के यहां बच्चे पैदा हो सकते हैं? मेरे भाइयों, इसकी कई वजूहात है। हो सकता है उस औरत का पहला निकाह हुआ, वो बेवा हो और उसकी औलाद ना हुई हो, कोई और सबब भी हो सकता है, और खानदान को देख के भी पता चल सकता है। जिन खानदानों के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, अल्लाह ताला ने उन औरतों के अंदर ये सलाहियत रखी है, खानदान को देख के पता चल सकता है कि इस खानदान की औरतों के यहां बच्चे की विलादत हो सकती है। बच्चा हर इंसान की मजबूरी है, औलाद हर इंसान की ख्वाहिश है, लेकिन अगर औलाद ना हो या बेटे हो और बेटी ना हो, और इस बुनियाद पर किसी औरत को कमतर समझा जाए, हकीर समझा जाए, उसके शौहर की तरफ से उसे ताने दिए जाए, उसकी सास की तरफ से उसे नस्तर उस पर चलाए जाए जुबान के जरिए, इस्लाम ऐसे जालिमाना फेल की इजाजत नहीं देता है। औरत का क्या कसूर है? बीवी का क्या कसूर है? बहू की क्या गलती है? उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, बेटियां हो रही है, बेटा नहीं हो रहा, उसको तलाक तक देने की नौबत आ जाती है। शर्म नहीं आती इस तरह के मुसलमानों को? क्या उनका रब पर ईमान है या नहीं, परवरदिगार पर अकीदा है या नहीं है? उन्हें अभी तक यह नहीं पता चला कि औलाद के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां किसी के पास कोई इख्तियार ही नहीं है। दुनिया के किसी बड़े से बड़े हकीम, डॉक्टर और साइंसदान के पास भी नहीं है, किसी हुक्मरान और बादशाह के पास भी नहीं है। इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत और इससे ज्यादा कोई जिल्लत वाला काम और नहीं हो सकता कि औलाद ना होने की वजह से या बेटा ना होने की वजह से किसी औरत को कमतर समझा जाए और हकीर समझा जाए। इसी तरह अगर औरत बांझ है, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल की मैंने हदीस सुनाई है, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि जिस औरत के यहां औलाद नहीं होती है उससे निकाह नहीं करना चाहिए, ऐसे खानदान के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। उस सहाबी ने अल्लाह के रसूल से मशवरा तलब किया था और आपने मशवरा तन ये कहा था। कतन को ये मतलब ना ले कि फिर ऐसी औरतें कहां जाएंगी, मुआशरे में उनका क्या ठिकाना होगा। अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल मना नहीं किया और ऐसी बांझ औरतों के साथ निकाह करने को आपने कतन भी ममनू करार नहीं दिया। आखिरी गुजारिश ये है, बाज लोगों की औलाद नहीं होती, वो किसी से बेटा या बेटी लेकर पाल लेते हैं, उसको ले पालक कहा जाता है। उस हवाले से इख्तिसार के साथ कहना चाहता हूं, 1-2 मिनट बाकी है, कि उसको पाला जा सकता है, किसी से बेटा बेटी लेकर उसकी परवरिश की जा सकती है, लेकिन उसे वल्दियत के लिहाज से इंसान अपना नाम नहीं दे सकता। शरीयत में कतन हराम है। यानी फर्ज करें मेरा नाम जैद है, मैंने किसी से बेटा या बेटी ली है, तो मैं ये नहीं कह सकता सन ऑफ जैद या फुला वलद फुला। वल्दियत उसी बाप की रहेगी जिसकी वो औलाद है।
اللہ کے رسول نے فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ